آج ہماری سپریم کورٹ نے یہ سمجھا ہے، سپریم کورٹ، کہ مسلمان کمزور ہو گئے، ان کا ایمان کمزور ہو گیا، ایمان، اور ہم حکم دے دیں گے مدینہ مسجد طارق روڈ کو شہید کرنے کا ہفتے کے اندر، اور اس کی تعمیل ہو جائے گی۔ لیکن اس سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہاں آج بھی اس کراچی میں مضبوط ایمان والے رہ رہے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ میری بات سے ناراض نہ ہوئے، جب تک جمعیت کے ابابیل زندہ ہے، جمعیت کے، انشاءاللہ العزیز کوئی مسجد کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ میں آج کے اس اجتماع سے عرض کرنا چاہوں آپ کے توسط سے، ہمارا ایمان فولاد سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ اپنے ایمان پہ ہمارے ایمان کو قیاس نہ کرے۔ ہمارے ایمان کا پوچھنے جاؤ روس سے پوچھ کے آؤ، ہمارے ایمان کا پوچھنے جاؤ امریکہ سے پوچھ کے آؤ، پرخچے اڑا کے رکھ دیا ہم نے ان کے۔ ہمارے ایمان کا پوچھنا ہے فرنگیوں سے جا کے پوچھ کے آؤ کہ آج بھی فرنگی ہمیں خواب میں دیکھتے ہیں اور ڈرتے ہیں۔ جن کے خلاف ہمارے اکابر نے 100 سالہ جنگ آزادی لڑی ہے، ہم ان کی اولاد ہیں۔ بقول قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کے، ہم نے اصلی فرنگیوں کو سبق سکھایا، یہ تو نقلی فرنگی ہے، یہ ہمارے سامنے خسو کا شاک ہے۔ آپ کو بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ جس کعبے کو ڈھانے کے لیے ابرہہ اپنا لشکر لے کے آیا تھا، کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے، رب العالمین نے ابابیل سے کام لیا۔ اور میں آج آپ کو اللہ کی قسم کا کر کہتا ہوں، وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، میں 50 میں چل رہا ہوں، میرا ایک تجربہ ہے، میں دنیا کا مشاہدہ، میں دنیا کو سنتا ہوں، دنیا کے پاس میں جاتا ہوں۔ اس زمانے کے ابابیل جمعیت علماء اسلام کے کارکن ہیں۔ کوئی مخالفت کرے ان کی بات ہے۔ جہاں جہاں مسجد کا معاملہ آیا، جہاں جہاں مدرسے کا معاملہ آیا، جمعیت کا ابابیل وہاں پہنچے۔ یہ ماننا پڑے گا آپ لوگوں کو، ہمارے ہوتے ہوئے، جمعیت کے ابابیلوں کے ہوتے ہوئے، کوئی پاکستان میں کسی مسجد کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے۔ چھٹی کا دودھ انشاءاللہ ان کو یاد دلا دیں گے۔ نہیں ڈال سکتے تو مسجدوں کو، نہیں شہید کر سکتے تو مدرسوں کو۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کو آپ جانتے کہ نہیں؟ ہاں، مفکر اسلام مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر ان مدرسوں کو سرکار اگر شہید کر لے ڈھائے تو ہم پھر بھی تدریس نہیں چھوڑیں گے، درس نہیں چھوڑیں گے۔ فرمایا ہم درخت کے نیچے بیٹھ کے پڑھائیں گے۔ آگے ذرا بات سنو۔ جب ان کا بیٹا دنیا میں زندہ تھا، اور اس وقت شاید طالب علم تھا یا استاذ تھا، جب قیادت ان کی ہاتھ آئی، مفکر اسلام اور قائد امت مسلمہ، قائد جمعیت نہیں، قائد امت مسلمہ، اس زمانے کے مجدد مولانا فضل الرحمان صاحب کی باری جب آئی تو انہوں نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ اگر ہمارے مدرسے کو کوئی شہید کرے تو ہم کسی درخت کے نیچے بیٹھ کے پڑھیں گے۔ فرمایا اگر ہمارے مدرسے کے خلاف کوئی انگلی اٹھی، اس انگلی کو کاٹ کے رکھ دیں گے۔ کوئی ٹانگ اٹھی ہے، خدا کی قسم ریکارڈ پہ موجود ہے، فرمایا ٹانگ کو کاٹ کے رکھ دیں گے۔ ہم موت سے ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں کہ ہم سرکاری ایجنسیوں سے ڈر جائیں گے، ہم حکومت سے ڈر جائیں گے، ہم اداروں سے ڈر جائیں گے اور بھاگ جائیں گے۔ ہم ایسے لوگ نہیں، ہماری تاریخ ہے الحمدللہ۔ آج کے بعد اگر کوئی کسی مسجد اور مدرسے کو شہید کرنے کے بارے میں سوچے
تو سب سے پہلے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ہم ان ابابیلوں کی لاشوں پہ گزریں گے، اور ہماری لاشوں پہ کسی کا باپ نہیں گزر سکتا ہے۔ ماں نے آج تک کوئی بچے ایسا پیدا نہیں کیا ہے کہ پاکستان کی سرزمین پہ ہمارا مقابلہ کرے اور ہماری لاشوں پر آگے گزرے، ہمیں شہید کرے، شہادت کے بعد کسی مدرسے پہ حملہ کرے، کسی مسجد پہ حملہ کر لے، کیونکہ وہ ہماری تاریخ سے واقع۔ یہ بڑھ کے مارنے والے لوگ ہیں، ان کو بڑھ کے مارنے دو، بڑکوں سے کچھ نہیں ہوتا۔